اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفطار بھی دوسری صورتوں کی طرح قسموں سے سٹارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر ہم قسمیں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بار بار کتنی سخت آیات آ رہی ہیں کہ کس طرح سے قیامت کے دن کا نقشہ اللہ تعالیٰ کھینچ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اصل بات یہ ہے کہ انسان اس دن کو لائٹ نہ لے اور اس دن کی فکر اپنے سامنے رکھے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے جھڑ جائیں گے اور جب سمندر بہہ نکلیں گے اور جب قبریں شک کر کے اکھاڑ دی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ چار چیزوں کا ذکر آ رہا ہے۔ آسمان کا پھٹنا ہم بار بار اما پارے میں، اسی طرح 29 پارے کے اینڈ میں ذکر کر چکے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم امیجن کریں کہ وہ کوئی لائٹ دن نہیں ہے۔ کین یو امیجن کہ ابھی ہم بیٹھے ہوئے دیکھیں، ابھی بارش اسٹارٹ ہوئی ہے، تھوڑی بہت پانی ہلکا پھلکا آ رہا ہے تو بچے اسکول سے آ گئے یا آدمی پریشان ہو جاتے ہیں کہ گھر کس طرح پہنچیں گے۔ تو جو لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، جنہوں نے فروٹ کی ریڑھی لگائی ہوئی ہے اور بہت سارے اپنے بزنس پھیلائے ہوئے ہیں، تو وہ کیا کر رہے ہیں، جیسے کہ ابھی کپڑے وغیرہ بھی لوگ ٹھیلا لگائے ہوئے ہوتے ہیں نا، کریم آباد سائڈ پر یا بہادر آباد سائڈ پر، تو سب کے بارے میں سوچیں کہ بارش ہوتی ہے تو انسان کیا ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے نا، سب وائنڈ اپ کر کے گھر کی طرف چلنے لگتا ہے۔ انسان بارش کو روک نہیں سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے اور اللہ ہی روکے گا۔ تو کہاں یہ امیجن کریں آپ کہ ہم بیٹھے ہوئے ہوں گے، کچھ لوگ مر چکے ہوں گے، کچھ قبروں میں ہوں گے، تھوڑی بہت دنیا باقی ہوگی، تو اچانک سے جب سور پھونکا جائے گا تو قیامت جب داخل ہوگی تو کیا فیلنگ آ رہی ہے، آسمان پھٹ جائے گا۔ اتنی بڑی تباہی، اتنا بڑا ڈیزاسٹر، جو کوئی بہت بڑی تباہی ہے کہ آسمان پورا کا پورا پھٹ جائے، اللہ بچائے۔ کوئی زلزلہ آتا ہے، ایک دو جگہ کی چھتیں گر جاتی ہیں، گھر گر جاتے ہیں تو کتنی تباہی مچتی ہے، پوری کی پوری کوئی عمارت گر جائے تو اس کے اندر کتنے لوگ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بہت بڑی بلڈنگ گر جائے، کوئی بہت بڑا ٹاور گر جائے تو اس میں 200-300 لوگوں کی آبادی ہوتی ہے، تو ایک وقت میں ختم ہو جائے تو کتنا بڑا ڈیزاسٹر لگتا ہے نا ہمیں۔ تو کہاں یہ کہ آسمان پورا کا پورا پھٹ جائے، اور جب آسمان پھٹے گا تو اس کے نیچے والے جو لوگ رہ رہے ہوں گے یا ہم جیسے لوگ اگر پہلے مر چکے اور قبروں میں ہوں گے تو کیا حال ہوگا، کیسی تباہی ہوگی۔ تو تھوڑا بہت امیجنیشن کی طرف صرف اس لیے لے جاتی ہوں کہ اس دن کی ہولناکیوں کو ہم سمجھیں اور ذرا سا پریپیئر ہو جائیں۔ اور اس دن قرآن میں بیشتر مقامات پر آتا ہے کہ ایسی تباہی کے موقع پر سب جگہ پر بے ہوشی طاری ہو رہی ہوگی، سب پریشان ہو گئے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کی کیا کریں گے، مدد کریں گے اور ان کے دلوں کو تھام لیں گے اور ان کے لیے یہ دن بالکل آسان ہو جائے گا۔ قرآن میں سورہ فرقان میں ایک آیت آتی ہے، اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ یہ دن کافروں پر بڑا بھاری ہے، کافروں کے لیے بھاری ہے، اور مومن کے لیے کیا ہوگا، آسان ہو جائے گا۔ اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، اور ستارے جھڑ جائیں گے کا کیا مطلب ہے کہ امیجن کریں کہ آسمان سے جتنے بھی ستارے ہیں ہمیں دکھنے میں بہت چھوٹے لگتے ہیں، لیکن وہ بہت بڑے بڑے ہیوج ستارے، اندر گیلیکسیز ہیں، ملین ٹریلینز، بہت بڑی ایک دنیا ہے آسمانوں کی بھی، اس میں اتنی ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں کہ سب کی سب گرنے لگیں گی اور ٹوٹ جائیں گی اور خوب تباہی ہوگی۔ اور اس کے بعد والی آیت تو آپ بخوبی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر کیا ہوگا، بہہ نکلے گا، خوب کی خوب تباہی ہو جائے گی، طوفان آ جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، سیلاب جسے ہم کہتے ہیں کہ اگر سمندر بہہ نکلے، اپنی جگہ چھوڑ دے، اپنی حدود سے باہر آ جائے، اس میں طغیانی آ جائے تو پوری دنیا پر کیا ہوگا، سیلاب آ جائے گا، پورے انسانیت ڈوب جائے گی اگر اللہ اسے کنٹرول نہ کرے تو۔ اور جب قبریں شک کر کے اکھاڑ دی جائیں گی، اور قبروں کو بھی کیا کیا جائے گا، مردے اس سے باہر نکل آئیں گے۔ اور ہوگا کیا اس دن، اصل بات آگے کی آیت آ رہی ہے، علیمت نفس ما قدمت واخرت۔ اب آج کے دن جو ہے نا، کچھ چھپا نہیں رہے گا، بس یہ سامنے آ جائے گی اور ہر انسان کو بتا دیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے یاد ہے، ہم نے سورہ قیامہ کے اندر یہ ڈسکشن کیا تھا کہ انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے تو ایک عمل اپنے لیے آگے بھیجتا ہے اور ایک عمل اپنے لیے پیچھے چھوڑتا ہے، جس سے ہم صدقہ جاریہ یا گناہ جاریہ کہتے ہیں کہ ایک عمل تو ہم روز بروز قدم اٹھا رہے ہیں تو ہر چیز آگے جا رہی ہے، لیکن کچھ چیزیں ہم مرنے کے بعد پیچھے کے لیے بھی چھوڑ سکتے ہیں، اپنی نیک اولادیں چھوڑ سکتے ہیں، اپنا علم چھوڑ سکتے ہیں۔ اور میں نے آپ لوگوں کے سامنے کافی دفعہ ڈسکشن کیا ہے اور ریمائنڈر کے طور پر اپنے آپ کو بھی ریمائنڈ کروا رہی ہوں، آپ کو بھی ریمائنڈ کروا رہی ہوں کہ پیچھے کیسے ہم کچھ بھیجیں گے، اپنے لیے صدقہ جاریہ والے کام کریں، اپنی اولادوں کو نیک بنائیں، ان کو قرآن کی تعلیم و تربیت دیں، اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے لیے صدقہ کر کے پیچھے بہت کچھ چھوڑ سکتے ہیں۔ اور صدقے کے بارے میں بھی میں یہی بتاؤں گی کہ صرف ایک جگہ پر صدقہ نہ کریں بلکہ ڈفرینٹ جگہوں پر صدقہ کریں۔ کسی مسجد کی تعمیر میں کچھ دے دیں، کہیں پڑھائی لکھائی ہو رہی ہے تو کسی کی تعلیم و تربیت کے لیے خرچ کر دیں، یعنی کہ اپنا دماغ چلائیں کہ ہم اپنے مال کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے کیسے انویسٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں،
صدقے کی اماؤنٹ نکالی اور بس کہیں باہر گئے تو لگی بندی کوئی جگہ ہے وہاں دے دی، بس ایک روٹین وائز ہم دے رہے ہوتے ہیں۔ پتہ ہے روٹین وائز دینے سے کیا ہوتا ہے، انسان کی نیت میں نا اخلاص بھی ختم ہو جاتا ہے اور روح نہیں باقی رہتی۔ جو عمل ہم روز کر رہے ہوتے ہیں نا اس میں ہماری روح نہیں باقی رہتی۔ مثال کے طور پر اگر ہم رٹی رٹائی نمازیں پڑھتے ہیں، ظہر کی عصر کی پڑھیں، اوبیسلی پڑھنی ہے ہمیں 5 ٹائم، لیکن اگر رٹی رٹائی بھی ہے نا کہ اللہ وہ اوپر کہنے کے بعد پتہ ہی نہیں ہوتا کون سی صورتیں پڑھتے ہیں، ہم فلک ناس پر گزارا کر رہے ہیں، تھوڑی سی ویرائٹی کے ساتھ پڑھیں، جو حصہ یاد ہے نماز میں قرآن کا وہ پڑھیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے ہماری نماز کے اندر ایک جان آتی ہے، ایک نئی چیز ہمیں مل رہی ہوتی ہے نماز کے اندر۔ تو اسی طرح اگر روٹین وائز کچھ لگی بندی جگہ پر لوگ آ رہے ہیں ہمارے گھر، صدقہ لے کر چلے جاتے ہیں، بندے ہوئے لوگ ہیں، منع نہیں ہے، آپ نے باندھ لیا ہے، بہت اچھا کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے ان کی مشکل کو آسان کیا، ضرور دیں، آپ بندھے ہوئے لوگوں کو بھی دیں، لیکن کبھی کبھی کچھ ایکسٹرا اماؤنٹ رکھ کر ڈفرینٹ جگہ پر دیں، اس کا مزہ الگ ہوتا ہے اور آپ کے اندر ایک پاور آتی ہے اور آپ کے اندر ایک روح آتی ہے اور آپ کو نیکی کرنے کا ایک مزہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر گھر سے باہر کہیں جا رہے تھے، آپ نے گھر میں ایک صدقہ باکس رکھا ہوا ہے، وہاں بھی آپ نے کچھ اماؤنٹ سیو کی ہے، لے لی پرس میں ساتھ اور گئے کسی مسجد کے باہر، لکھا ہوا ہے کہ مسجد کی تعمیر میں آپ حصہ ڈال لیں، تو آپ ڈال دیں۔ اور میں ہمیشہ یہی بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اگر آپ کے ذریعے، آپ کے 100 روپے کے ذریعے سے، آپ کے 1000 روپے کے ذریعے سے ایک اینٹ بھی لگتی ہے نا مسجد میں، تو قیامت کے دن آپ کے لیے پوری مسجد کی تعمیر کا اجر لکھ دیا جائے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ، اس میں آنے والے نمازیوں کی نمازوں کا اجر بھی آپ کو ملے گا، اور ان کی زندگی میں جو کچھ بھی نیکیاں ہو رہی ہیں اس مسجد کی وجہ سے، گھر جا کے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں یا کچھ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا کوئی نمازی بھی یہاں سے گزر رہا ہے اور دعا کر رہا ہے اور بیٹھ رہا ہے، ذرا سی دیر کے لیے بھی عبادت کر رہا ہے، تو سارا اجر ہمارے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ بار بار یہ آیت ریمائنڈر کے طور پر دیتے ہیں تو ہمیں اپنی عقل چلانی چاہیے اور اپنے لیے بہتر سے بہتر مستقبل جو آخرت کا ہے اس کی فکر کرنی چاہیے۔ صرف لگی لگی بندائیوں نیکیوں پر راضی نہ ہو جائیں، نئے سے نئے سوچیں، کیونکہ ایک دنیا دار جو ہوتا ہے نا، ایک کاروبار کرنے والا انسان جو ہوتا ہے نا، جو کروڑ پتی ہوتا ہے یا اس سے آگے نکلتا ہے، تو وہ ایک سیدھا سیدھا انسان نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جو لوگ بہت آگے نکلتے ہیں نا، وہ بہت آئیڈیاز کے ذریعے سے آگے نکلتے ہیں۔ وہ لگی لگی ایک جاب پر ہی گزارا نہیں کر رہے ہوتے، وہ کیا کرتے ہیں، جاب کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم بھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ چلو اپنا بزنس شروع کرنا ہے تو تھوڑا رسک لیتے ہیں، کروڑ سے شروع کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ برکت دے دے کے کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ اگر انسان کی نیت ہو اور وہ اللہ کا تعلق اس کو نصیب ہو جائے اور وہ دعائیں کرے اور اللہ پر یقین کرے تو اللہ اس کے لیے راستے آسان کرتا ہے۔ اور ایک انسان آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ محنتی نہیں ہوتا، بس 30 سال کی عمر سے بس اس کی لگی بندی ایک 30,000 کی، آج کل کے زمانے میں لاکھ روپے کی یا 50,000 کی جو جاب ہے، بس اس پہ راضی اور بیٹھا ہوا ہے، مطمئن ہے، کھا پی رہا ہے اور مطلب کچھ سیو نہیں کر پا رہا۔ تو ہم یہ سوچیں کہ میں آخرت کے لیے کیا لگی بندی بھی نیکیاں میرے لیے کافی ہو جائیں گی؟ دیکھیں کافی نجات کے لیے تو ہو جائیں گی، لیکن ہمیں آگے سے آگے بڑھنا چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں نا کہ اگر بھاگنا ہے، دوڑ لگانی ہے تو جنت کے پیچھے دوڑ لگاؤ، اللہ کی رضا کے لیے دوڑ لگاؤ۔ تو ہم کیوں کچھ نئے آئیڈیاز نہیں کرتے؟ اور مومن کا آج کا دن اس کے کل کے دن سے بہتر ہونا چاہیے۔ ہم روز کچھ نہ کچھ نیا کریں، بلکہ بالکل چھوٹی سی چیز سے ہی آغاز کریں، لیکن ایک ڈفرینٹ انسان بن کر سامنے آئیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کل کا دن آج کے دن سے بہتر بنائیں، اور جو کل نہیں کر سکے نیکیاں وہ آج کر لیں۔ تو یہ آیت اپنے دماغ کے اندر ڈال دیں، کیونکہ یہ آیت قرآن میں بار بار آتی ہے، بہت ہی پیاری آیت ہے۔ علمت نفس ما قدمت وآخرت، جو پیچھے چھوڑے وہ بھی لکھا جا رہا ہے، اور اس کے بارے میں بھی ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے اپنے کریم رب سے کس چیز نے بہکایا؟ جس رب نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر درست اور برابر بنایا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، ہرگز نہیں بلکہ تم تو بالکل تھوڑی سی صورت رہ گئی۔ یہ گناہ گار لوگ ایمان والوں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے اور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپس میں آنکھ کے اشارے کرتے تھے، اور جب اپنے والوں کی طرف لوٹتے تو دل لگیاں کرتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ لوگ گمراہ بے راہ ہیں، یہ ان پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجے گئے، پس آج ایمان والے ان کافروں پر ہنسیں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے کہ اب ان منکروں نے جیسا یہ کرتے تھے پورا پورا بدلہ پا لیا۔ یہ آیت اتنی خوبصورت ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، جو لوگ بڑا دنیا میں آگے نکل گئے ہیں، ان کا اپنا ایک لائف اسٹائل ہوتا ہے، وہ بڑے ڈریسنگ شیکنگ کر کے ایک محفل میں آ رہے ہیں، اور جو بڑے ایماندار بیٹھے ہوئے پردہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نظریں جھکا کے، تو جو ماڈرن لوگ ہوتے ہیں نا، وہ پردہ کرنے والوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا پردہ کر لیا ان لوگوں نے، اور بڑی ہنسی مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔
اور اسی طرح کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور ایک محفل کو چھوڑ کر اٹھ گیا اذان کے ٹائم پر، اور بیچارے کچھ لوگ مسجد کی طرف بھاگ گئے، بیچارے تو نہیں، وہی نیک لوگ ہیں، تو لوگ ہنسی اڑاتے ہیں کہ آج کے دور میں کون اتنا نمازی ہوتا ہے، اور یہ تو مولوی ہیں اور یہ ہیں اور وہ، طرح طرح کے القابات دے رہے ہیں اور آپس میں ٹھٹے کر رہے ہیں اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے اور بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل جو ہے نا نقشہ الٹا ہو جائے گا۔ کیا نقشہ ہو جائے گا؟ یہ جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں نا، وہ جہنم کی تہوں میں ڈوب رہے ہوں گے، جل رہے ہوں گے، اور ایمان والے اپنے تختوں پر بیٹھ کر انجوائے کر رہے ہوں گے جنت کی نعمتیں۔ اور سورہ صف میں آتا ہے، یہاں پر یہ چیز ایڈٹ نہیں ہے کیونکہ قرآن پورا ایک دوسرے کا خلاصہ ہے، تو سورہ صافات میں آتا ہے کہ اللہ تعالی جنتیوں کو بیچوں بیچ جہنمی دکھائیں گے کہ دیکھو آج تم تو انجوائے کر رہے ہو، لیکن جو تمہارا مذاق اڑاتے تھے نا، آج ان کا حشر دیکھو کہ وہ جہنم میں بیچ بیچ پڑے ہوئے ہیں اور جل رہے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں اس کے اندر بھی یہی آیات آ رہی ہے کہ آج کے دن ایمان والے اوپر ہوں گے اور کافر ڈوب رہے ہوں گے اور جل رہے ہوں گے اور ختم ہو جائیں گے، تو کہا جائے گا کہ دیکھو تمہیں تمہارے کیے کا بدلہ مل گیا، کیونکہ یہ انصاف کا دن ہے۔ اچھا دیکھیں، صحابہ کرام جو ہے نا، انہوں نے اس دور میں ان آیات پر ایمان لایا تھا جب کوئی موبائل کا دور نہیں تھا اور کوئی اتنے زیادہ ویڈیوز وغیرہ عام نہیں تھی، ان کے دور میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ آپ سوچیں کہ ہم جب بچپن میں تھے، ہم جب اسکول گوئنگ تھے تو ہمارے پاس تو موبائل نہیں ہوتے تھے نا، لیکن آج کے بچے 5 کلاس سے موبائل ان کو چاہیے، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اور چھوٹی کلاس سے دینا پڑتا ہے آن لائن کلاسز کے چکروں میں۔ تو آج کے دور میں تو بہت چیزیں آگے نکل گئی۔ اگر میں نے یہ آیت کہہ بھی دی تو آپ نے یہ آیت یوں امیجن کر لی نا کہ آپ بیٹھے ہوئے جنت میں انجوائے کر رہے ہیں اور آپ کو جہنمی اس طرح دکھایا جائے گا جیسے کوئی اسکرین پر دکھائی جاتی ہے چیز، کہ اسکرین لگا دی جائے گی، جیسے کہ یہاں بیٹھ کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلاں ملک میں اللہ معاف کرے طوفان آ گیا، زلزلہ آ گیا، اسکرین پر سب نظر آ جاتا ہے نا۔ تو بالکل اسی طرح سے ہمیں بھی کوئی اسکرین لگا کے دکھا دیا جائے گا کہ دیکھو فلاں جہنمی جل رہا ہے، جس نے تمہارا مذاق اڑایا، یہ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ وہ ہو رہا ہے۔ ہم نے آسانی سے اس پر ایمان لے آئے کیونکہ کوئی ماننے میں مشکل ہے ہی نہیں۔ صحابہ کرام کو آپ سوچیں کہ ان کے لیے ایمان لانا کس قدر مشکل ہوگا، لیکن ان کا ایمان کا لیول ہم سے زیادہ آگے تھا۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ نے کہہ دیا تو ہو جائے گا۔ اس دور میں کیسے سمجھ آئی ہوگی یہ آیت؟ اس دور میں تو کوئی کیمرے ویمرے سسٹم ہی نہیں تھے، انہوں نے کیسے اللہ کی بات پر یقین کر لیا ہوگا کہ ہم جنت میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ہمیں جہنم ہی نظر آ رہے ہوں گے؟ بھائی کیسے نظر آئیں گے؟ کیا ہوگی وہ چیز؟ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ سمعنا واطعنا، اللہ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا۔ اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے، اللہ تعالیٰ قادر ہے کوئی بھی ذریعہ کر کے دکھا دیں گے۔ اور آج کیا ہے، ہم جو بھی قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ آج کے دور کا مشاہدہ ہوتی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ سائنٹسٹ ہر بات کو پروف کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ہمارا ایمان لانا آبویسلی کم درجے کا ہے، کیونکہ ہمارے دور میں ہر چیز آسان ہو گئی، اور ہر چیز، کیونکہ جو انسان جتنی مشقت کے ساتھ ایمان لاتا ہے اس کے لیے اجر اتنا ہی زیادہ ہے۔ تو بہرحال الحمدللہ ہمارے لیے بہت ساری فیسلٹیز، بہت آسانیاں ہیں، ہم آسانی سے دین پر عمل کر سکتے ہیں، تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور دین پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری بہت کم وقت میں دونوں صورتیں کور اپ ہو گئیں۔ انشاءاللہ ٹیوزڈے کو ضرور کلاس ہوگی اور تھرسڈے کو بھی ہوا کرے گی، لیکن ذرا سا کیا مسئلہ آ گیا